السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست احباب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ابھی میں لڑکا یا لڑکی پیدا ہونے کے بارے میں کچھ مختصر بتانا چاہتا ہوں، اگرچہ اس پر کافی لمبی بحث ہو سکتی ہے۔ تو عضلاتی خشک مزاج میں لڑکا بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، اور اعصابی مزاج میں لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور غدی مزاج میں دونوں کا احتمال رہتا ہے۔ اصل میں مرد میں اس کا جو اصل عضو ہے تو وہ اس کا عضو خاص ہے اور اس کا مزاج خشک ہے، اور چونکہ عورت کا جو رحم ہے تو وہ بمنزل کھیت ہے، تو اگر عورت کو خشک خوراک کھلائی جائے اور رحم میں خشک سرد یا خشک گرم مزاج پیدا کیا جائے تو انشاءاللہ ٹھہرنے والا حمل وہی مزاج لے گا اور لڑکا پیدا ہوگا۔ آسان سا فلسفہ ہے۔ کتابوں میں لڑکا یا لڑکی کی حصول کے لیے عورت کا علاج کرنے کے بارے میں بتایا ہے کہ عورت کا علاج کیا جائے گا اور ایسے خوراک کھلائی جائے گی کہ جس سے اس کا مقصد حاصل ہو، لیکن بعض جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ مرد کا بھی علاج کرنا چاہیے۔ تو اس مقصد کے حصول کے لیے میں خود جو علاج بتاتا ہوں عورت کے لیے تو اسے مرد کے لیے بھی تجویز کرتا ہوں، اور شروع کرنے کا وقت اس پرہیز کو شروع کرنے کا وقت جب عورت کی ماہواری آئے اور ارادہ ہو کہ عورت اس بار جب بیماری سے نہائے گی تو اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کریں گے اور پلاننگ کریں گے کہ حمل ٹھہرے اور ہمارا بچہ پیدا ہو، تو ماہواری کے ایام ہی سے اس خوراکی علاج و پرہیز کو مرد اور عورت دونوں کو شروع کرنا ہے۔ لیکن مرد کے لیے بس صرف حمل ٹھہرنے تک پرہیز ہے، اس کے بعد وہ جو کچھ کھانا چاہے پینا چاہے تو وہ اس کی مرضی، لیکن عورت اس پرہیز کو 4 مہینے تک اگر جاری رکھے تو بہتر ہے۔ یہ خوراکی علاج و پرہیز ہم عورت کو اس لیے تجویز کرتے ہیں تاکہ اس کی جسم میں خشکی پیدا ہو جائے، اس لیے کہ مرد کا مزاج خشک ہے تو ٹھہرنے والا حمل وہی مزاج خشک وہ لے لے گا تو لڑکا پیدا ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس لیے ہم روزے بھی بتاتے ہیں، روزے رکھنا، یعنی جس تاریخ کو ماہواری آتی ہو اور اس تاریخ پر ماہواری نہ آئے تو بہتر ہے کہ پھر آنے والے دن سے مسلسل عورت 10 روزے رکھے۔ اگر نہیں رکھ سکتے تو ویسے بھوک پیدا کرے، بھوک پر جو پرہیز و علاج میں بتاتا ہوں تو وہی پھر کھائے۔ لیکن اگر 10 دن مسلسل روزے رکھ سکتے ہیں تو بہت بہترین ہوگا تاکہ کامل طریقے سے جسم میں خشکی پیدا ہو جائے۔ بہتر ہے کہ ان 10 ایام میں جس میں عورت روزہ رکھتی ہے ان میں شوہر اپنی بیوی سے نہ ملے تو اچھا ہوگا۔ ایک تو حمل کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میلاب سے حرارت پیدا ہوتی ہے، گرمی، بلکہ اس فعل کا اختتام حرارت پر بھی ہوتی ہے۔ تو اگر ان 10 میں نہ ملے بلکہ مقصد تو ان کا یہ ہے کہ ہمارا بیٹا ہو جائے، تو اگر بالکل میلاب چھوڑ دے تو بہتر ہوگا۔ کم از کم رومانس چھوڑنا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے حرارت بڑھتا ہے، تو پھر خوراک کے پیدا کرنے کا وہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اب میں وہ خوراکی علاج و پرہیز بتانا چاہتا ہوں، اور آسان الفاظ میں آپ ایسا کریں کہ 2 نمبر خوراکیں اور 3 نمبر خوراکیں، جس کی ویڈیو موجود ہے وہ زیادہ سے زیادہ کھائے۔ 4، 5، 6 اور 1 نمبر خوراک اس سے پرہیز رکھے۔
قہوہ جات میں سے 2 نمبر قہوہ یا 3 نمبر قہوہ، بلکہ 2 نمبر بہترین ہے، وہ زیادہ پیے، 3 نمبر بھی پی سکتے ہیں۔ یہ ایک آسان ترتیب ہے۔ باقی میں آسانی کے لیے چند چیزیں کہ یہ چیزیں کھانے ہیں اور پلا چیز سے پرہیز کرنا ہے، وہ اجمالی طور پر تھوڑی چیزیں انشاءاللہ تعالی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اجمالی علاج و پرہیز سے پہلے ایک ضروری بات اور آسان علاج بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو مرد و زن یعنی جو بیوی اور شوہر ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں تو ان کا بیٹا ہو جاتا ہے، بلکہ تجربہ ہے کہ ان کے صرف اور صرف بیٹے ہوئے ہیں۔ میرا ماحول پر ہر بات کے بارے میں نظر ہوتا ہے، تو جو مرد و زن ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ ادھر صرف لڑکے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک بندے کو میں نے یہ بات بتا دی کہ تم اپنی عورت سے تھوڑا جھگڑا کر لو اور اس کے ساتھ تعلقات خراب کر لو تاکہ وہ لڑائی جھگڑے پر آئے، تھوڑا محبت کم کر لو۔ تو انہوں نے بتایا کہ تم نے بہت زبردست بات بتائی، اور مجھے ایک واقعہ بتایا کہ ہم ایک وقت ایسا تھا کہ لڑتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، تو ہمارا بیٹا ہوا تھا لیکن پھر وہ چند مہینے زندہ تھا، پھر وہ وفات پا گیا۔ تو یہ بالکل تجربہ ہے، یا میں نے دیکھا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے کسی کی اور ان کا اولاد لیٹ پیدا ہو جائے، یعنی 2 سال 3 سال 4 سال، تو تجربہ ہے اور مشاہدہ ہے کہ وہ بھی لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک مطلب علم ہے اور امید ہے کہ اگر کسی کا اولاد لیٹ ہو جائے تو وہ نا امید نہ ہو، بلکہ امید رکھے کہ ہمارا اولاد ہوگا اور نرینہ اولاد ہوگا، اللہ تعالی ہمیں بیٹا دے گا۔ تو اگر لیٹ ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم چاہتے تھے تو وہی دے دیا، تو اور زبردست بات۔ کل پرسوں کی بات ہے کہ ایک بندے کے بچے نہیں ہو رہے تھے، تو میں نے اسے بتایا تھا کہ اگر تم نے بیوی سے لڑائی شروع کی تو یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، وہ اور مسئلہ تھا۔ میں نے کہا ہے، شاید یا بعد میں کہوں گا کہ بہت سارے باتیں ہیں، تو اگر کوئی بات ہو تو تم نے مجھ سے پوچھنا ہے، معلومات کرنا ہے۔ تو وہ ان کا علاج تھا وہ لڑائی جھگڑا، ان کے بچے نہیں ہو پا رہے تھے، بلکہ اگر کبھی حمل ٹھہر بھی جاتا تو 1 2 مہینے 3 مہینے بعد وہ گر جاتا تھا۔ تو مجھے پتہ تھا کہ یہ کس فلسفے کے تحت ایسا ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ یار دوسری شادی کرتا ہوں، تو میں نے اسے کہا کہ بالکل اگر تم دوسری شادی کرو گے تو اس سے بھی یہ ٹھیک ہو جاؤ گی، یہ آپ کی عورت اس سے بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو پھر انہوں نے ایک جگہ پر نکاح کیا، اور ان میں 3 4 مہینے لگے دوسری شادی میں، اور ان کی جو پہلی بیوی ہے تو وہ ٹھیک ہو گئی، وہ حاملہ ہو گئی۔ وہ اس لیے کہ اس میں غصہ پیدا ہوا، لڑائی جھگڑے کی طرف میلان ہونے لگی، اور غم فکر غالب ہوا، تو جو رطوبات تھے جس کی وجہ سے حمل نہیں اپنی وقت کو پہنچ رہا تھا اور بچے ساقط ہو جاتے یا بالکل حمل ٹھہرتا نہیں تھا، تو وہ رطوبات کم ہو گئے، جل گئے، تو عورت ٹھیک ہو گئی اور حمل ٹھہر گیا۔ ابھی مطلب 2 3 مہینے ہو گئے کہ ان کا حمل ٹھہرا ہے اور کام ہو گیا۔ تو یہ بھی علم کی ایک بات ہے، اور علاج کے بارے میں نفسیاتی طور پر یہ نفسیاتی علاج ہوا، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے میں نے تفصیل سے علاج و پرہیز بتایا کہ 2 اور 3 نمبر خوراکیں کھانا ہے، اور 2 اور 3 نمبر قہوہ جات استعمال کرنے ہیں، 4 5 6 اور 1 نمبر خوراکیں اور قہوہ جات سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے بارے میں ڈسکرپشن میں ویڈیو کے لنک دے دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی میں کچھ اجمالی خوراک و پرہیز بتاتا ہوں، اگر کوئی عورت صرف اس کے اندر بھی رہے تو درست ہے۔ تو یہ چیزیں کھائیں: مونگ پھلی، کشمش،
لیکن کشمش کٹا کشمش چاہیے، وہ میٹھا کشمش نہیں۔ انڈی یعنی انڈوں کا سالن جس میں پیاز ٹماٹر ہو، پونے چنے، چوہارے، کھجور نہیں کھانا ہے، چوہارا جو خشک ہوتا ہے وہی۔ دہی، لیکن دہی بھی کٹا ہونا چاہیے، میٹھا دہی نہیں کھانا چاہیے۔ کٹی چاچ یعنی دہی میں جو پانی اور دودھ ڈال کر اس کے ساتھ وہ مشین میں کے ذریعے سے اس سے مکھن نکالا جاتا ہے اور جو کچھ رہ جاتا ہے تو اسے ہم چاچ کہتے ہیں، تو وہی کٹی چاچ چاہیے جس میں ترشی ہو۔ لونگ، دار چینی کا قہوہ، مربع آملہ، لیکن اس کو دو کر کھانا چاہیے۔ مربع ہریڑ یہ بھی دو کر کھائے۔ گوشت، بڑا گوشت ہو تو بہتر ہے۔ کریلے، مچھلی، بلکہ کریلے اور قیمہ بڑے گوشت کا تو اور بھی بہتر ہے۔ آلو، گوبھی، دونوں قسم کے گوبھی درست ہے۔ بینگن، اچار، لیکن اچار آم کا نہ ہو، بس ویسے آم اچار ہو تو بہتر ہے۔ پالک کا ساگ، سرسوں کا ساگ، پیاز، لہسن، سرخ مرچ، پکوڑے، سرکہ، مکئی، چنے کی روٹی، کھٹا سیب، میٹھا سیب سے پرہیز کرنا ہوگا۔ ترش انار اور میٹھے انار نہیں، اس سے پرہیز کرنا ہے، بلکہ اگر ترش انار دانہ بھی ہو تو بھی درست ہے۔ کینو، جامن، فالسا، آلو بخارا، اناناس، آڑو، املی، انہیں جتنے بھی کھٹے اشیاء ہے تو اس کا استعمال اس مقصد کے لیے بہت بہترین ہے۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ ان چیزوں میں ہم کیا چیز کھائے، یہ تو کئی سارے ہیں، تو میں قہوہ سے لونگ دار چینی کے قہوے میں 10 سے 15 قطرے، یا اگر طبیعت کو اچھا نہیں لگتا تو کچھ 5 قطرے لیمو ڈال کر قہوہ استعمال کرنا، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور گوشت اور آلو کا سالن، میرے شاگرد ہے تو وہ ہر چیز میں گوشت ڈالتے ہیں اور بہت زیادہ گوشت پکاتے ہیں، اور ان میں جتنے بھی چیزیں ہیں تو اس کا استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ۔ تو میں نے انہیں بتایا ہے کہ آپ کے گھر میں لڑکی نہیں آئے گی، ابھی تک جتنے بچے ہوئے تو سارے کے سارے لڑکے پیدا ہوئے الحمدللہ۔ پہلے تفصیل سے میں نے پرہیز بتایا ہے کہ 4 اور 5، 6 اور 1 نمبر ادویہ، اغذیہ اور قہوہ جات سے پرہیز کرنا ہے، لیکن یہ ایک اجمالی پرہیز ہے۔ دودھ، بالائی، چاول، مکھن، برفی، گاجر کا حلوہ، سوجی کا حلوہ، بادام، مربع سیب، مولی، گاجر، کدو، ٹینڈا، توری، اروی جسے پشتو میں ہم کچالو کہتے ہیں، آئس کریم، کیلا، گندم یا گندم کی روٹی، دال ماش میں نے اس میں نہیں لکھا ہے لیکن دال ماش سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ اور دالیں جو ہیں تو وہ کھا سکتے ہیں، وہ مطلب 2 یا 3 نمبر جو لسٹ ہے وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں تو اس میں لکھا ہوا ہوگا، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور چینی کے جتنے پروڈکٹس ہیں جیسے برفی اوپر لکھی گئی ہے اور رس گلے، مٹھائی، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کالی پتوں والی چائے استعمال کرتے ہیں تو اس میں دودھ نہ ڈالیں، اور بہتر ہے کہ اس میں گڑ بھی نہ ڈالے اور ہلکا سا چینی ڈالے تو کوئی بات نہیں۔ اور میں نے گرم خوراک سے پرہیز بتایا ہے، جو 4 اور 5 وہ گرم ہوتے ہیں، تو اگر کوئی چیز منہ پر گرم لگے یعنی ہاٹ ہو تو اس سے بھی اگر پرہیز ہو تو اچھا ہے۔ تو چائے بھی مطلب آپ نے ٹھیک چائے بنائی لیکن ہے گرم تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، گرم گرم نہیں پینا چاہیے۔ اگر آپ یہ کالی پتوں والی چائے کی جگہ لونگ دار چینی کا قہوہ بنائے اور اس میں 5 سے لے کر 10 قطرے یا جس طرح آپ کی طبیعت کو اچھا لگے اتنے لیمبو کے قطرے ڈال کر پیے تو بہت زبردست ہوگا۔
بعض کتابوں میں نے دیکھا ہے کہ یہ لڑکیاں پیدا ہونا کبھی کبھی جادو کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جادو صرف انسان نہیں کرتے، جنات بھی جادو کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ اس طرح ہو۔ تو اگر جادو اور سحر، نظر، میجک کا یعنی اس کی وجہ سے اگر لڑکیاں پیدا ہو رہی ہو اور لڑکا نہیں پیدا ہو پا رہا، تو پھر یہ خوراک سے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بالکل ممکن ہے کہ خوراک کام نہ کرے، تو اس کے لیے میں اب ساخت بھی لکھ دیتا ہوں۔ بلکہ اکثر و بیشتر دوست اور شاگرد جب شادی کرتے ہیں تو مجھ سے شادی کے بعد ساخت بھی لے جاتے ہیں۔ تو ساخت دیتے وقت میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ کا لڑکا ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور جس کسی بندے نے مجھ سے یہ ساخت لیا ہے بغیر کسی خوراکی پرہیز کے، تو اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تو یہ وہ ساخت ہے جو میں لکھتا ہوں۔ اس کے بہت سارے واقعات ہیں، اور یہ جادو، سحر، نظر جو کھلایا گیا ہو وہ سب سے نقصان دہ یعنی وہ جادو نقصان دہ ہوتا ہے زیادہ جو کھلایا گیا ہو۔ تو اگر کسی پر جادو ہو اور وہ بیرونی ہو تو اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن اگر کھلایا گیا ہو تو وہ بہت اثرناک ہوتا ہے۔ تو یہ ساخت کھلائی ہوئی جادو پر منٹوں سیکنڈوں میں کام کرتا ہے۔ تو اگر بغیر پرہیز کی بھی کسی نے یہ استعمال کیا ہے تو اس کا لڑکا ہوا ہے۔ تو میں سب کو اس کا اجازت دیتا ہوں، سب کو اجازت ہے اس کے لکھنے کا۔ اگر خود لکھ سکتے ہو تو باوضو ہو کر لکھے، اور 100 بار یا 70 بار پہلے درود پاک پڑھے، کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، پھر اسے لکھنے کے بعد پھر 70 یا 100 بار درود شریف پڑھے، اور اسے ایک بوتل کے پانی میں ڈال دے، اور جب آپ پانی پینا چاہتے ہو تو اس بوتل سے 1-2 گھونٹ اس پانی میں ڈال کر پینا، لیکن اتنی پانی لینا چاہیے جتنا آپ پی سکتے ہیں، تاکہ اس میں ساخت کا پانی ڈال کر پھر وہ ضائع نہ ہو جائے۔ بہرحال اگر کچھ پانی رہ بھی گیا تو گھر میں اگر کوئی ہو تو اس کو پلانا چاہیے، لیکن ویسے نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر کوئی بھی نہ ہو تو کہیں پاک جگہ پر اس کو پھینکنا چاہیے، یا پودوں وغیرہ کو ڈالنا چاہیے، لیکن پاک جگہ ہو تو بہتر ہے۔ تو بوتل میں جو پانی کم ہوتا جائے تو اس میں اور پانی ڈالتے جائے، کئی سال تک اگر وہ خشک نہ ہو وہ پانی، یا بوتل گر کر سارا پانی نہ نکلے، تو کئی سالوں تک آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بلکہ اگر کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو، خاص کر یہ لڑکیوں کے بارے میں کہ لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، تو چاہیے کہ یہ سارا گھر پیے۔ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بندہ پر جادو ہوا ہوتا ہے، لیکن اثر سب پر کرتا ہے۔ تو صرف وہ عورت جس کے لڑکیاں ہوتی ہوں ضروری نہیں کہ وہ اسے پیے، بلکہ پورا گھر جتنے افراد ہو تو اس کو پینا چاہیے۔ خصوصاً مرد عورت کو تو ضرور، یعنی میاں بیوی کو دونوں کو پینا چاہیے۔ اگر مرد کہیں چلا جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ تو میں نے احتیاط کے طور پر بتایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور پر جادو ہو یا آپ پر ہو اور اس کا اثر دوسرے پر بھی منتقل ہو رہا ہو، تو پورا پیدا ہو جائے گا سب کو۔ تو انشاءاللہ تعالی اور بھی اگر کچھ پوچھنا ہو یا کچھ سمجھنا ہو تو ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی جواب ملے گا۔ یا بعض ویڈیو میں میرا واٹس اپ نمبر موجود ہے تو اس پر آپ میسج کر سکتے ہیں، میں ادھر بھی انشاءاللہ اپنا واٹس اپ نمبر ڈال دوں گا۔ اور اس موضوع پر بہت کافی لمبی بحث ہو سکتی ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں، مختلف عوارضات ہیں، بچے نہ ہونا یا حمل نہ ٹھہرنا،
ہارمونز خراب ہونا وغیرہ. تو جتنا مجھ سے ممکن ہو سکا تو انشاءاللہ میں محنت کروں گا, اور جتنے ویڈیو میں نے اس موضوع پر کیے ہیں تو وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, وہ آپ ادھر سے لے کر سن سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلپ کو سبسکرائب کرے اور لائک کرے اور دوستوں کو شیئر کرے.